الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال في رواية أخرى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسعه الله عليه سائر سنته أو كما قال عليه الصلاة والسلام ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. شاعر کہتا ہے کہ ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کا بڑا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ محرم کا مقدس اور محترم مہینہ عطا فرمایا. اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے محرم کے مہینے کا دوسرا جمعہ ہم سب کے مقدر میں نصیب فرمایا. اللہ سے دعا فرمائے باری تعالیٰ مجھ گناہگار کو، ہم سب کو جو باتیں کہی جائیں ان باتوں پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ ہفتے بیان کیا گیا تھا محرم کی فضیلت پر. آج میری تقریر کا عنوان ہے یوم عاشوراء، یعنی 10ویں محرم کے متعلق امت مسلمہ کو 10ویں محرم کے دن کیا کرنا چاہیے، کس چیز کا کرنے کا شریعت میں نبی نے حکم دیا ہے. انشاءاللہ اپنی استطاعت کے بقدر میں اس دن کے متعلق روشنی ڈالنے کی بھرپور کوشش کروں گا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ میری زبان کو قوت اور بلاغت و فصاحت عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد، کس کے روزوں کے بعد؟ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد جو سب سے افضل روزے بتلائے گئے ہیں وہ محرم کے روزے بتلائے گئے. حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے روزے کے جو بعد سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، وہ محرم کے روزے ہیں.
ایک دوسری حدیث میں نے شروع خطبے کے اندر پڑھی تھی، جس کے راوی جلیل القدر صحابی کون ہیں؟ جلیل القدر صحابی ہیں اور بہت اعلیٰ درجے کے بہت علم والے صحابی، جن کو ہم اور آپ بخوب ہی جانتے ہیں، جن کا نام اسم گرامی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ بیہقی شریف کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص، جو بھی بندہ خدا اپنے گھر والوں پر، اپنے اہل و عیال پر 10ویں محرم کے دن رزق میں کشادگی کرے گا، رزق میں فراوانی کرے گا، وسع اللہ رب العالمین علیہ، وسع اللہ علیہ فی سائر سنتہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پورا سال اس کے رزق کے اندر کشادگی فرمائیں گے۔ حضرت سفیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے اس حدیث پر عمل کیا تو ایسے ہی پایا جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کتنی مزے کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 10ویں محرم کے دن اپنے گھر والوں کے لیے بہترین کھانے بنواتا ہے، ان کے لیے بہترین رزق کا، کھانے پینے کا انتظام فرماتا ہے، نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پورے سال اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ ویسے تو ہم روز کھانا بنواتے ہیں نا بھائی، اپنے گھر والوں کے لیے روزانہ کھانا بنواتے ہیں، بس اتنا کرنا ہے کہ 10ویں محرم کے دن ہمیں اچھے سے کھانا بنوا لینا، کھانے پینے والے ہم کھائیں گے، ہمارے بیوی بچے کھائیں گے، ہمارے والدین کھائیں گے، اور ثواب ان کو کھلانے کا الگ مفت میں رہا، اور دوسرا ثواب یہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پورا سال وہ رزق کے جو ہے لیے بھاگتا نہیں پھرے گا، اللہ رب العالمین پورے سال اس کے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت انشاءاللہ نہیں رہے گی۔ تو یہ حکم نبی علیہ السلام نے میرے لیے بھی دیا ہے، آپ کے لیے بھی دیا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور ان چیزوں سے بچنا ہے جن سے بچنے کی تاکید حدیث کے اندر کی گئی ہے۔ کن چیزوں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے کہ اس دن کے اندر ہمیں لغویات میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں، سینوں پہ ہاتھ مارنے کی ضرورت نہیں، الٹے سیدھے کام کرنے کی ضرورت نہیں، میلے ٹھیلوں میں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ دن بڑا عظیم الشان ہے، بڑا عظیم الشان ہے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اور آپ کو مقدس دن عطا فرمایا ہے۔ میری آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس دن کا احترام کریں، اور جس کام کے کرنے کے لیے حضور نے کہا وہ کام بروئے عمل میں لائیں، انشاءاللہ دیکھنا آپ اللہ رب العالمین آپ کی روزی میں کیسے برکت عطا فرمائے۔ اس لیے انشاءاللہ ارادہ ہے نا وہ بہترین کھانے بنوانے کے بچوں کے لیے، انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا، کسی ایسے ویسے آدمی کی بات نہیں، حضور نے فرمایا میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، یعنی نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کھاؤ تم، مزے میں اور آپ اڑائیں، اور ذمہ داری کتنی بڑی کہ پورے سال رزق کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، وہ عام طور سے کھانے کے متعلق فضیلت بیان کی گئی ہے کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ آمنہ کے لال نے فرمایا
हुजूर ने फरमाया, सरवर कोने अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इस्लाम का बेहतरीन अमल, इस्लाम का बेहतरीन अमल, सबसे अफजल अमल तुतइमु ताम, खाना खिलाना है। क्या बताया भाई? खाना खिलाना है। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इस्लाम का अफजल अमल बतलाइए। सहाबा की ये खूबी थी कि वो मालूम करते थे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, या रसूल अल्लाह, फला अमल करेंगे तो हमारे लिए क्या अजर है और फला अमल में हमारे लिए क्या अजर है। हुजूर ने फरमाया, इस्लाम का बेहतरीन अमल खाना खिलाना। आगे इसी हदीस के जुमले में फरमाया, वतक़राउस्सलाम, इस्लाम का बेहतरीन अमल सलाम करना है। अला मन अरफ़्त व मन लम तारिफ़, आपकी उस शख्स से जानकारी हो कि ना हो, बशर्ते के बंदा मुमिन मुसलमान होना चाहिए, ईमान वाला होना चाहिए, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला है, हमारी उससे जान पहचान है या नहीं है, हम उसको क्या करना भाई? सलाम करना। थोड़ी सी बात में सलाम के ताल्लुक से बतलाता हुआ इंशाअल्लाह चलता हूं। आज हमने सलाम को भी अपनी जानकारी में तकसीम कर दिया। हमारा मिलने जुलने वाला है, हमारा मानने वाला है तो हम सलाम करते हैं, वरना सलाम नहीं करते। हालांकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेहतरीन अमल है सलाम करना, बेहतरीन अमल है। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, गुज़िश्ता हफ्ते मैंने एक हदीस आपके सामने पेश की थी। हदीस के अल्फाज ये हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सियाम, क्या रमजान के बाद जो अभी बतलाया बेहतरीन रोजा मुहर्रम का। और ये रोजा क्यों रखा गया? इसलिए कि आज के दिन यानी 10वीं मुहर्रम के दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौन के लश्कर से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आजादी अता फरमाई थी। ये बयान अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुज़िश्ता हफ्ते कर चुका हूं। इसलिए हुजूर ने एक और हदीस के तौर पर, मैंने एक हदीस आपके सामने बयान की थी, एक और जुमला फरमाया था, वो गुज़िश्ता हफ्ते का सबक मैं आपको याद दिला रहा हूं। क्या फरमाया था हुजूर ने? मैंने हदीस बयान की थी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए थे तो आपने यहूदियों को रोजा रखते हुए देखा था। तो यहूदी 10वीं मुहर्रम का रोजा रखते थे, तो हुजूर ने भी अपने सहाबा को हुक्म दिया है, मेरे सहाबा तुम भी क्या रखो, 10वीं मुहर्रम का रोजा रखो। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, 10वीं मुहर्रम का रोजा हम भी रखते हैं, यहूदी भी रखते हैं, लिहाजा हमारी उनसे मुशाबहत लाज़िम आती है, या रसूल अल्लाह आप बताइए हम क्या करें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साफ हदीस है, हदीस के अल्फाज हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिन, जो शख्स किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है, क़यामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होना है। बतलाइए कि शरीयत जब नेक काम में गैरों को फॉलो करने का इख्तियार नहीं देती, जब नेक काम में गैरों का तरीका इख्तियार करने की शरीयत इजाजत नहीं देती, तो आप बतलाइए क्या हम मासी में, गुनाहगारी में दूसरों को शरीयत जो है, दूसरों को फॉलो करने का, उनकी इताअत करने का, उनके नक्शे कदम पर चलने को कैसे बर्दाश्त कर सकती? इसलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो इंशाअल्लाह नबी मुहर्रम का रोजा भी रखूंगा। इत्तेफाक से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन हदीस मौजूद है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कल को हमें रोजा रखना है। कल कौन सी तारीख है मुहर्रम की? नबी तारीख है। कल का रोजा रखना है और इतवार के दिन का रोजा रखना है। ये दो रोजे हमें रखने, या फिर अगर कोई शख्स कल का ना रख सके तो एक इतवार के दिन का रखे और एक पीर के दिन का रखे, यानी कि एक रोजा हम और आपको और मिलेंगे। और रोजा रखने के बाद शाम को आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर वालों के लिए बेहतरीन खान पीन का इंतजाम करें। जितनी जिसकी इस्तिताअत है, जिसकी जितनी हैसियत है, अपनी हैसियत के बकद्र आप अपने घर वालों पर खर्च करें। फिर आप खुदा की कसम इस हदीस का मुशाहिदा करना, इस हदीस के बारे में गौर फिक्र करना कि वाकई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमाया वो 100% अटल है, सच है। इसलिए आप इस हदीस पर इंशाअल्लाह अमल करें
اور عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں کے لیے بہترین کھانے کا جو ہے انتظام کریں اور ان کے لیے رزق میں فراوانی کریں، پھر انشاءاللہ دیکھنا اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو کتنا نوازے گا۔ اور جو غیر ضروری کام ہوتے ہیں، جو منکرات ہوتے ہیں، جو فواحشات ہوتی ہیں، سینہ کوٹنا، ماتم کرنا، ان سے میرے بھائی بزرگوں دوستو ہمیں جو ہے ان سے دور رہنا۔ کیوں؟ اس لیے ہے کہ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میری بات کسی کو ناگوار گزرے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحق میرا حق بات کہو چاہے کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے اور ان کاموں سے بچنا ہے جن کے کاموں سے بچنے کے لیے شریعت میں میرے بھائی بزرگوں دوست کو حکم دیا گیا۔ یہ دن کیا ہے؟ 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ واقعہ اتنا خطرناک ہے اللہ کی قسم کہ میرے دل کے اندر اتنی کیفیت اور اتنی جان نہیں ہے کہ میں اس واقعے کو جو ہے بیان کر سکوں۔ لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ ہے میرے بھائی بزرگوں دوستو کہ جس چہرے کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوسہ لیتے تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، جو فاطمہ کے لخت جگر تھے، جو علی کے نور نظر تھے، میرے بھائی بزرگوں دوستو ان کو شہید کر دیا۔ اور کتنی خطرناک ان کی شہادت ہوئی ہے، تاریخ کے صفحات گواہ ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے قافلے والوں کا پانی بند کر دیا گیا۔ یزید نے حکم دیا کہ جاؤ نہر فرات پر قبضہ کر لو۔ او میرے بھائیو، کبھی تو سوچا کرو امام حسین نے کیوں جو ہے ہمارے لیے قربانی دی؟ کبھی تو سوچا کریں ہم۔ یزید نے حکم دیا کہ جاؤ نہر فرات پر قبضہ کر لو۔ اتفاق سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے پانی جمع نہیں کیا، رات کو پانی بھر کے نہیں رکھا۔ ادھر سے حکم دیا ابن زیاد کو کہ آپ 500 آدمی لے کر کے نہر فرات پر پانی پر قبضہ کر لو۔ ادھر پتہ لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ پانی پر کیا ہے، قبضہ کر لیا ہے، پانی بھرنے نہیں دیتے۔ ادھر امام حسین نے 50 آدمیوں کا لشکر روانہ کیا اور کہا کہ جاؤ زبردستی پانی لے کر کے آؤ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو لیکن ان لوگوں نے پانی نہیں دیا۔ پیاس کی شدت زخم اور تیر اور تلوار کے زخموں سے زیادہ خطرناک ہوا کرتی ہے۔ جن لوگوں نے اس چیز کو محسوس کیا وہ جانتے ہیں کہ پیاس کی شدت کس قدر جو ہے خطرناک ہوتی ہے۔ پانی کا انتظام نہیں ہو پائے۔ صبح کو اعلان ہوا، ابن زیاد نے صفحہ درست کر لی کہ وہی لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی۔ اور پھر ادھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں پانی نہیں، خیمے کے اندر پریشان ہیں عورتیں بچے، پانی بند کر دیا گیا۔ اندر سے عورتیں رونے لگی اور ان رونے والوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام کلثوم اور ان کا چھوٹا بھائی رونے لگا کہ صبح کو جنگ ہوگی، ہمارا کیا بنے گا؟ میرے بھائی بزرگوں دوستو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر تشریف لا اور آ کر کے کہا اگر تم رو گے تو قافلے والوں کو جو ابن زیاد کا قافلہ ہے اس کو جو ہے ہمارے اوپر اور کیا ہے وار کرنے کا موقع ملے گا اور وہ خوش ہوگا کہ دیکھو امام حسین کے جو پیروکار ہیں ان کا خاندان ہے ہماری دھاک سے رونے لگا، لہٰذا میری بیٹی میرے بچوں تم رونا بند کرو۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو اندر خیمے کے اندر سمجھا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لاتے اور صفیں درست کرتے ہیں۔ ادھر ابن زیاد نے حکم دیا سمر دل جوشن کو، کیا حکم دیا کہ اس قافلے کے اندر
5 افراد ہیں، ان 5 افراد کو امان ہے، باقی سارے قافلے والوں سے جنگ کرو. اور وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے تھے. انہوں نے کہا کہ تیری امان سے تو ہمیں مر جانا جو ہے زیادہ بہتر، ہمیں تیری امان نہیں چاہیے. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، بڑا لمبا واقعہ ہے، لیکن دقت اس بات کی ہے کہ وقت کی قلت دامنگیر ہوتی ہے، کیسے سنایا جائے. انشاءاللہ میں 2 منٹ کے بعد اپنی بات ختم کروں گا، دھیان سے سنیے. صفیں لگ گئی، ادھر سے لڑنے کے لیے آئے، ادھر سے لڑنے کے لیے آئے. ظہر تک لڑائی ہوتی رہی، ظہر تک لڑائی ہوتی رہی. آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تیر اور نیزوں کے اتنے زخم لگ چکے تھے، اتنے زخم لگ چکے تھے کہ آپ کمزور پڑ گئے تھے. لیکن ایک 1.5 سال کا بچہ یا 2 سال کا بچہ ہے، تاریخ کے الفاظ گواہ ہیں، اللہ کی قسم مجھ سے بیان نہیں کیا جا رہا، تاریخ کے الفاظ گواہ ہیں، میدان کربلا گواہ ہیں. 1.5 سال کا بچہ پانی طلب کرتا، کیا کرتا ہے؟ جب اپنے اوپر گزرتی ہے، جب اپنے اوپر گزرتی ہے نا، تبھی پتہ چلتا ہے. لیکن ان لوگوں کو اس پر بھی رحم نہیں آیا. ننھی سی جان، معصوم سی جان، تیر چلانے والے نے، کوفی نے تیر چلایا، بچے کی گردن میں لگا، بچہ جاں ہو گیا، بچہ شہید ہو گیا، بچہ شہید ہو گیا. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، میں کیسے بیان کروں؟ بڑی لمبی داستان، بڑی لمبی داستان. جیسے ہی معصوم کی آواز، جیسے ہی معصوم کی آواز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں پڑتی ہے، ابا جان، یہ بندہ خدا صبح سے لڑ رہا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، زخموں سے چور ہے، لیکن جیسے معصوم کی آواز کانوں میں آئی، کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی، پھر اس کی طرف چل دی. میرے بھائی بزرگوں دوستو، اسی واقعے میں ایک بات اور بتاتا ہوں انشاءاللہ، پھر اپنی جگہ لوں گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جاؤ قافلے کے سردار سے کہو کہ حسین نماز پڑھنا چاہتا ہے. حسین کیا کرنا چاہتا ہے؟ نماز پڑھنا چاہتا ہے. سر سجدے پہ کٹا دیا، لیکن نماز نہیں چھوڑی. گڑی کے رہنے والوں، ضلع بجنور کے رہنے والوں، اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے یہ عبرت ہے اور یہ سبق ہے کہ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے سر کٹانا پڑے کٹا دینا، لیکن رب ناراض نہ ہوتا، لیکن رب ناراض نہ ہو پائے. بڑا لمبا واقعہ ہے، بس مختصر یہ ہے کہ جنگ جو ہے صبح سے چلی اور پھر آخر میں جنگ کا اختتام ہوا. پھر حضرت امام حسین کا سر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا. وہاں پر ایک صحابی رسول کھڑے تھے. یزید نے جب دیکھا کہ یہ سر امام حسین کا ہے تو اس نے اپنی تلوار سے اس معصوم چہرے پر اٹھایا اور بلند کیا. وہ صحابی جو وہاں پر کھڑے تھے وہ تاب نہ لا سکے. تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھ رہا ہے جو صحابی رسول وہاں پر کھڑا تھا وہ تاب نہ لا سکا اور کہا اے ملعون بند کر، یہ کیا کرتا ہے؟ ارے میں نے ان کو، یہ وہ چہرہ ہے کہ جس چہرے کا بوسہ آخرہ کے لائے علی کملی والے لیا کرتے تھے، اپنی تلوار کو ہٹا. میرے بھائی بزرگوں دوستو، بڑا خطرناک مسئلہ بیان کیا گیا ہے. 10 محرم کو 61 ہجری کا واقعہ ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ جو واقعہ کربلا ہے وہ ہمیں ماتم کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ارے ماتم تو غیروں نے کیا تھا، ماتم تو غیروں نے کیا تھا، خوشیاں تو غیروں نے منائی تھی. ہمیں جو کرنا ہے
وہ یہ کرنا ہے کہ 10ویں محرم کو روزہ رکھنا ہے, اپنے گھر والوں کا خرچ کرنا ہے. اللہ رب العالمین مجھ گناہگار کو بھی آپ سب کو بھی جو باتیں کہی گئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ بہت لمبا, مختصر یہ میں نے جو آپ کو بتلا دیا, کس طرح سے مکہ سے چلے تھے, کس طرح کوفہ پہنچے, کوفہ سے پھر میدان کربلا میں کیسے آئے, اس واقعے کو بتلانے کے لیے کم سے کم 1 گھنٹے کی ضرورت ہے. اس لیے آپ یہ عمل کریں کہ انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں, ہم نماز کی پابندی کریں گے. جو ہمارے نبی نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے ہم اس طریقے پر انشاءاللہ چلیں گے, تب میرے بھائیوں کامیابی ملے گی. اللہ رب العالمین مجھ گناہگار کو بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا